فهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وجعلنا سدا ومن خلفهم سدا وجعلنا سدا ينذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدي من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذوهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتعزوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أفلم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق الله رسول الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. جی مومنین، جن مرحومین کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے ان میں سے ایک خاص نام ہے مولوی سید ضمیر حیدر جعفری. مرحوم بہت ہی علم دوست اور بہت قابل انسان تھے، اور وہ عثمانیہ یونیورسٹی سے ایم اے کیے ہوئے تھے پوسٹ گریجویٹ زمانے، اور گورنمنٹ ہائی اسکول میں وہ ایز اے ٹیچر بھی وہ اپنے فرائض انجام دیا کرتے تھے. موصوف کی مرحوم کی جو ہیں کچھ چند تصانیف بھی ہیں، کچھ کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی تھی جو ابھی بھی دستیاب ہیں. ان میں سے چند کتابوں کے نام میں آپ کو بتاؤں گا. تصحیح العقائد، عین العقائد، روح عزائے حسین، حقیقت اجتہاد و اخباریت، توحید. یہ کچھ چند کتابوں کے نام ہیں جو مرحوم کے توصیف کردہ ہیں. اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پھر سے ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں مرحوم کے لیے، اور جو دیگر مرحوم اور مرحومات کے سلسلے میں یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب میں گزارش کروں گا سید محمد موسوی سے کہ وہ اپنا سلام سنائیں. محمد جو ہیں مرحومہ اہلیہ ضمیر حیدر جعفری کے نواسے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اندھیری اندھیری یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اندھیری اندھیری یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. یا زہرا تمہاری مصیبت بھلاؤں گا کیسے، میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے. تمہیں یاد کر کے جو روئیں گے بچے، میں بچوں کو اپنے مناؤں گا کیسے. تصور زہرا
جھکائے سر اپنا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں، یا زہرا کبھی آنسوؤں کو چھپاتی ہے زینب، کبھی بھائیوں کو اٹھاتی ہے زینب، کبھی گھر کے آنگن میں آتی ہے زینب، کبھی ماں کے حجرے میں جاتی ہے زینب، کبھی رو کے دکھیا سے کر کے یہ نوحہ اٹھو اماں فیضا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں، یا زہرا اٹھو شاہزادی ہوا ہے اندھیرا، تمہارے بنا وہ کہاں سو سکے گا، میں جاؤں گا واپس تو بولے گا بابا میری ماں کہاں ہے، بلا لو خدا را اکیلی جلا کر چراغ آنسوؤں کا، سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں، یا زہرا اے شہر نبی میں سما کربلا کا، نہ کوئی تسلی نہ کوئی دلاسا، ترستے ہیں گھر میں یتیموں نے زہرا، کوئی آ کے دیتا نہیں ان کو پرسا، حسین و حسن کا کہیں پر ہے گریا، کہیں میرے مولا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں، یا زہرا کبھی اس جگہ کو نہ بھولیں گے مولا، یہ پوچھا ہے مقتل دل مرتضیٰ کا، یہاں سے نہ گزرے حسن باد زہرا، ستم کرنے مارا تھا یوں تازیانہ، محمد کی بیٹی زمین پر گری تھی، یہاں بیٹھے تنہا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں، سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ ہاں محمد، یہ تھے محمد مفتی۔ اب میں گزارش کروں گا سید شبیہ عباس عابدی سے سلام پیش کریں بارگاہ معصومین۔ شبیہ عباس اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو
अपना। कोई जाके बाबा से जाकर ये कह दो कि ले जाया कर अकेली है ज़हरा। रोने पे पहरा मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। ए लख्ते जिगर हसन इब्न हैदर, ये नाना के पहलू में सोने न देगर। तुम आ जाना पहलू में सो जाना माँ के बखी में, यहाँ पर अकेली है ज़हरा। शहे करबला ने कहा रोके माँ से, ये मजलूम बेटे ने मजलूम माँ से। अकेला हूँ मैं भी, अकेली है ज़ैनब, अकेले है बाबा, अकेली है ज़हरा। रोने पे पहरा मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। शुक्रिया शबी अब्बास। अब मैं अलमदार मूसवी से गुजारिश करूंगा कि वो सलाम पेश करें। अलमदार। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हो रही है तुमसे ज़हरा यानी, आज रुख़सत हो रही है तुमसे ज़हरा यानी। पर्दाए शब में मेरी मैयत उठाना यानी, आज रुख़सत हो रही है तुमसे ज़हरा यानी। पसलियाँ तोड़ी गई कैसे ये बतलाऊंगी मैं, हश्र के मैदान में भी इस हाल में आऊंगी मैं। हाथ पहलू से न तुम मेरा हटाना यानी, आज रुख़सत हो रही है तुमसे ज़हरा यानी। वो मुसीबत आपने अच्छा हुआ देखी नहीं, अब मैं सीधे हाथ से तस्बीह पढ़ सकती नहीं। ऐसा कुन ने मारा, ऐसा कुन ने मारा ताज़ियाना यानी, आज रुख़सत
ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری کہتی ہے زینب مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری تازیاں نے کی اذیت کو اٹھانا ایک طرف وہ تماچے قتل موت در جلانا ایک طرف سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا میری شانوں کو ذرا میری شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی میں تو پردے میں گئی پھر بھی ضعیفہ ہو گئی میری دربار ہے زینب کو
तुमसे ज़हरा यानी करबला में जब मेरे मज़लूम पर खंजर चले, प्यास के आलम में होगा ज़िको जब आवाज़ दे, मैं भी आऊंगी वहाँ पर, तुम भी आना या अली। आज रुख़सार हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। हाथ पहलू पर रखे बोली तकल्लुम फातिमा, मैं दुआ करती हूँ तुम मीन कह देना जरा, जल्द आए मेरे मेहदी का ज़माना या अली। आज रुख़सार हो रही है तुमसे ज़हरा या पर्दाए शब में मेरी मैयत उठाना या अली। आज रुख़सार हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। आज रुख़सार हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। یہ تھے علمدار موسوی۔ اب میں گزارش کروں گا میر محمد علی رضوی سے، وہ بارگاہ شہزادی کونین میں مرثیات پیش کریں۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بلخیس پاسباں یہ کس کی جناب ہے، مریم درود خواہ یہ کس کی جناب ہے، شان خدایا ہے یہ کس کی جناب ہے، دہلیز آسماں ہے یہ کہ دہلیز آسماں ہے یہ کہ اس کی جناب ہے، کرسی زمیں سے لیتی ہے گوش پناہ کے، بیٹھا ہے عرش سائے میں کہ بیٹھا ہے عرش سائے میں کہ بارگاہ کے بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہر آؤ، اماں نہ اتنا رو غلاموں پہ رحم کھاؤ، نانا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ، ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں، ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگا، کھانا کے بعد ہائے یہ بے قدر ہم ہوئے،
سب ایک طرف حضور کے بھی، سب ایک طرف حضور کے بھی پیار کم ہوئے، آخر وفور گریا سے عاجز ہوئے عرب، حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب، کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب، یا سیدہ تمہاری رہی، یا سیدہ یا تمہاری رعیت جاں بلا، جانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے، جو وقت ہے وہ آ کے رو، جو وقت ہے وہ آ کے رونے کا وقت ہے، باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر، موڈھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوشیار، دینے لگے پیامیں عرب شاہ بحر و بر، گھبرا کے بولی ہائے کروں، گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے پدر، آبو میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی، بابا کا سوگ لے کے کدھر، بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا علی، بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال، کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال، خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال، نہلا دھلا دیا کے پرے، نہلا دھلا دیا کے پرے شاہ تھا ان کا حال، کرتے بھی دوئے خود بھی کل تک کا دے چلی، سہرا نہ دیکھا ایک سہرا نہ دیکھا ایک مانے چلی، پھر تو ہر ایک محلے میں محشر ہوا بپا، اپنے پرائے دوڑے کے ہائے ہائے یہ کیا ہوا، فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماں، بطول پاک کا ماں تم سرا ہوا، چھاتی خلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، مورخ کے منہ پہ مردے کے زین، مورخ کے منہ پہ مردے کے زین نب لپٹ گئی، اے میری فاقہ کشمیری نادار اماں جان، اے میری بے دوا میری بیمار اماں جان، کعبے کی آبرو میری سردار اماں جان، اے میری صابرہ میری نا، اے میری صابرہ میری نا چار اماں جان، نانا موئے تو تھی کوئی تازہ خطاب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو میری اماں جواب دو، ننھے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پہ ٹوپیاں، کھاتے کہتے ہیں کچھ تو مجھ سے منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں، لکھا ہے جب جنازے پر پہنچے وہ نیم جان، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی فغان، یہ تھے میر محمد علی رضوی جو بارگاہ شہزادی کونین میں مرثیہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا الغدیری سے کہ وہ اپنا خطاب پیش کریں۔ آغا
آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولوی سید ضمیر حیدر جعفری، اہلیہ مولوی سید ضمیر حیدر جعفری، کنیز فاطمہ بنت میر محمد علی ذکی، سیدہ بیگم بنت مرزا فیاض علی بیگ کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمتا للعالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صلوات پڑھے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرجہ۔ عزیزان محترم، موجودہ حالات سے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے یقیناً ہر ایک کے لیے آزمائش ہے، ہر ایک کے لیے امتحان ہے۔ جس طرح سے اموات ہو رہے ہیں، جس طرح سے لوگ دنیا سے گزر رہے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے آزمائش ہے، اور ہمیں ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو یا طبعی موت ہو۔ یقیناً ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، موت برحق ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ گزرنے والا تو گزر جاتا ہے، لیکن اعزاء و اقارب، قریبی رشتہ دار، ان لوگوں کے لیے یقیناً مصیبت کا موقع ہے، لیکن اس مصیبت کے موقع میں ہمیں آخرت کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں، کوئی ایسی جاندار چیز نہیں کہ جسے موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں جو بھی جاندار ہے، قدرت نے قرآن مجید میں صاف طور پر یہ اعلان کر دیا، یہ واضح کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قدرت نے صرف ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقام پر قدرت نے موت کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ یاد رکھو کہ دنیا میں جو کچھ ہے، جو بھی جاندار چیز ہے، وہ فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ روئے زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کی فکر کریں۔ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے جہاں سے انسان کو گزرنا ہے، لیکن منزل آخر تو کچھ اور ہے۔ جب دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا کے تمام
چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان کو آخرت کی فکر کرنا ہے، اس لیے کہ آخرت میں انسان کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب کوئی انسان سفر پہ جاتا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو انسان تمام وہ ضروریات کی چیزوں جو بھی اسے چیزوں کی ضرورت ہو وہ تمام ضروریات کی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، چاہے وہ پاسپورٹ ہو، ویزا ہو، تمام آفیشیل ڈاکیومنٹس ہو یا جتنے بھی اہم ڈاکیومنٹس ہو اور تمام زندگی کے ضروریات کی چیزیں، ان تمام چیزوں کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ تو قدرت جب دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان جا رہا ہے تو اتنی تمام چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے، تو جب کہ معلوم ہے کہ انسان کو وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے، لیکن انسان اتنی تیاری کے ساتھ جا رہا ہے، تو جب انسان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لیے کہیں اور رہنا ہے تو انسان کو اس مقام کے لیے زیادہ فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے بارے میں فکر کریں اور ہمیشہ اس امتحان کے لیے تیار رہیں جسے ہمیں دینا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اسکول یا یونیورسٹی یا کالج کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے امتحان کی تاریخ کو معین کیا جاتا ہے، پہلے امتحان کی تاریخ کو مقرر کیا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، لیکن سوالات نہیں بتلائے جاتے، کویشچن پیپر کو آؤٹ نہیں کیا جاتا، سوالات کا پرچہ نہیں بتلایا جاتا، صرف امتحان کی تاریخ کو معین کیا جاتا ہے۔ لیکن نظام قدرت اس کے برعکس ہے، نظام قدرت کچھ اور ہے۔ نظام قدرت یہ ہے کہ قدرت نے ہمیں پہلے سوالات بتلا دیے ہیں، ہمیں قدرت نے کویشچنز بتلا دیے ہیں تلقین کی شکل میں کہ دیکھو تمہیں ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہ تمہیں تمہارے خدا کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے قبلے کے بارے میں سوال ہوگا، تمہاری کتاب کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے نبی کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے رسول، تمہارے امام کے بارے میں سوال ہوگا۔ قدرت نے ان تمام چیزوں کو پہلے بتلا دیا، لیکن قدرت نے امتحان کی تاریخ کو معین نہیں کیا، امتحان کی تاریخ کو مقرر نہیں کیا۔ عزیزان محترم، یہی فرق ہے دنیا والوں میں اور قدرت میں۔ قدرت نے کویشچنز کو پہلے بتلا دیا لیکن امتحان کی تاریخ کو پہلے معین نہیں کیا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو سوالات ہمیں بتلا دیے گئے ہیں ہم ان سوالات کے لیے تیاری کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے امتحان میں کامیاب نہ ہونے پائیں تو اس سے بڑی بدبختی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے امتحان کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ انسان کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ قدرت نے موت کو مقرر نہیں کیا ہے۔ موت ہر ایک کو آنے والی ہے، کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے، اور مرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے اور وہ ہے صرف ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے کام آنے والے ہیں۔ مرنے کے بعد نہ دنیا کا پیسہ کام آنے والا ہے، نہ دنیا کی دولت کام آنے والی ہے، نہ جائیداد کام آنے والی ہے، نہ اقتدار کام آنے والا ہے، نہ حکومتیں کام آنے والی ہے، نہ بینک بیلنس کام آنے والے ہیں، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنی اولاد تک کام آنے والی نہیں ہے۔ صرف کام آنے والا ہے تو ہے وہ ہمارے اعمال جو ہم دنیا میں انجام دیتے ہیں۔ صرف اعمال ہمارا ساتھی ہے، ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے کام آنے والا ہے وہ ہے ہمارے اعمال۔ اسی وجہ سے میں نے جس آیہ مبارکہ کو اپنا موضوع قرار دیا ہے اس میں خداوند عالم پہلے حصے میں اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے اور اس کے بعد والے حصے میں خداوند عالم انسان کو اعمال کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات یعنی خداوند عالم کی ذات کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔
لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ آزمانا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں جو بھی اعمال ہم بجا لاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ شرط یہی ہے کہ ہر اعمال، جو بھی عمل ہم انجام دیں، وہ قدرت کے لیے ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ میں ایک لطیف بات ہے جو قابل غور ہے۔ قابل غور بات اس آیہ مبارکہ میں یہ ہے کہ قدرت نے آزمائش کا ہدف احسن عمل بتایا ہے، نہ کہ کثرت عمل۔ عزیزان ایمان، ایک ہوتا ہے کثرت عمل اور ایک ہوتا ہے احسن عمل۔ قدرت نے آزمائش کا ہدف جو بتلایا ہے وہ احسن عمل کو بتلایا ہے، نہ کثرت عمل کو بتلایا، نہ قلت عمل کو بتلایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کیفیت کو اہمیت دیتا ہے، نہ کہ کمیت کو۔ اسلام کوالٹی دیکھنا چاہتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا۔ چاہے عمل تمہارا زیادہ ہو یا کم ہو، قدرت نے یہ معین نہیں کیا، آزمائش کا ہدف یہ نہیں رکھا، قدرت نے آزمائش کا ہدف احسن عمل کو رکھا۔ تو چاہیے کہ جو بھی عمل ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم کے زمانے کا واقعہ کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، صحابی نے دیکھا، اصحاب نے دیکھا، چند اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو بڑی محنت و مشقت کر رہا ہے، تو انہی اصحاب میں سے ایک صحابی نے یہ جملہ کہا کہ یہ نوجوان جو بڑی طاقت رکھتا ہے، نوجوان ہے جو بڑی محنت و مشقت کر رہا ہے، اگر یہی محنت و مشقت اگر یہ خدا کی عبادت میں کرتا تو قابل تعریف تھا۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ سنا تو پیغمبر نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، خبردار، ایسی باتیں کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کا یہ عمل چند حالتوں میں سے کوئی حالت پہ مبنی ہے۔ اگر یہ محنت و مشقت اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ یہ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارے اور کسی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اگر یہ اس نیت کے ساتھ محنت و مشقت کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل خدا کی راہ میں کرنے کے برابر ہے۔ یا اگر یہ جو محنت کر رہا ہے اس نیت کے ساتھ محنت کر رہا ہے تاکہ اس کے بوڑھے ماں باپ اور اس کے چھوٹے بچوں کا خیال رکھے، تاکہ وہ کسی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی انہیں ضرورت نہ پڑے، اگر وہ اس نیت کے ساتھ محنت و مشقت کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل بھی گویا خدا کی راہ میں عمل انجام دینے کے برابر ہے۔ مگر ہاں، اگر یہ محنت اس نیت سے کر رہا ہے تاکہ وہ غریب پر افتخاری حاصل کرے، غریب پر برتری حاصل کرے اور اپنے مال میں اضافہ کرے، تو یقیناً یہ شیطان کا دوست ہے، شیطان کا ساتھی ہے اور خدا کی راہ سے روگردانی کر چکا ہے۔ تو عزیزان محترم، ذرا غور فرمائیں کہ پیغمبر نے یہ واضح کر دیا کہ دنیا میں جو بھی کام انجام دو، جو بھی عمل انجام دو، اگر وہ اللہ کے لیے ہوگا، اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اگر وہ عمل انجام اگر دیں گے تو وہ عمل خدا کی راہ میں انجام دینے کے برابر ہے۔ چاہے وہ اطاعت والدین ہو، چاہے وہ اگر اپنی اولاد اور اپنی زوجہ کے لیے کما رہا ہو، چاہے کسی غریب کی مدد کر رہا ہو، چاہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہو، چاہے وہ کوئی بھی عمل انجام دے رہا ہو، وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، خدا کے بتائے ہوئے راستے پر ائمہ معصومین کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق کار کو انجام دینا چاہیے، عمل انجام دینا چاہیے۔ اگر انسان ایسا عمل انجام دے گا جیسے ائمہ نے ہمیں بتلایا ہے تو وہ عمل اللہ کی راہ میں کرنے کے برابر ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا ہوا چلوں کہ کوئی بھی عمل
چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کہ خداوند عالم کب کس کا کون سا عمل قبول کر لے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ کیسے ایک عمل کے ذریعے سے خداوند عالم نے دیگر تمام اعمال کو قبول فرمایا، شرف قبولیت بخشا۔ ایک عالم دین کے تمام اعمال کو ایک عمل کی وجہ سے قدرت نے شرف قبولیت بخشا۔ علامہ سید نعمت اللہ جزائری، جو علامہ مجلسی کے انتہائی مقرب شاگرد تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے ہم نے آپس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ دنیا سے جو بھی پہلے گزریں گے، گزرنے کے بعد دوسرے کے خواب میں آ کر جو کچھ گزرنے کے بعد کے حالات ہوں گے، جو گزرنے کے بعد جو حالات ہوتے ہیں، وہ ہم خواب میں آ کر دوسرے کو بیان کریں گے۔ خود نعمت اللہ جزائری بیان کرتے ہیں کہ اتفاق یہ ہوا کہ میرے استاد علامہ مجلسی کا انتقال پہلے ہو گیا۔ 7 دن تک میں مراسم عزا میں مصروف رہا۔ اس کے بعد میں اپنے استاد کی قبر پر گیا، قرآن کی تلاوت کی اور روتا رہا، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میرے استاد آئے ہیں، انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ قبر سے آئے ہیں۔ میں اپنے استاد کے قریب گیا، میں نے استاد کے ہاتھ کو پکڑا اور میں نے استاد سے کہا کہ استاد محترم، ہم نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ جو بھی پہلے گزریں گے تو وہ دوسرے کے خواب میں آ کر ان تمام حالات کو بیان کریں گے، تو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا محسوس کیا؟ تو علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ جب میں عالم مرض میں تھا، میرا مرض بہت بڑھ چکا تھا اور میں برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا، تو میں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پالنے والے، تو نے خود بیان کیا ہے تو کسی بھی جاندار پر اس سے برداشت کرنے سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میری طاقت ختم ہو چکی ہے، اے میرے پروردگار، تو مجھے اپنی رحمت مجھ پر نازل فرما۔ جیسے ہی میں اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں کے قریب ایک خوبصورت نوجوان نمودار ہوا۔ اس نے مجھ سے میرے مزاج کے بارے میں سوال کیا، تو میں نے اپنی بیماری کا اظہار کیا، میرے بیماری کا شکوہ کیا، تو اس نوجوان نے میرے پاؤں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ رکھا، میرا پاؤں کا درد ختم ہو گیا۔ اسی طرح وہ جہاں جہاں ہاتھ رکھتا، اس مقام کا میرا درد ختم ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ میرے سینے پر پہنچا اور میرے تمام درد ختم ہو گئے، اور میری روح میرے جسم کے کنارے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے جسم کو ایک کنارے کھڑے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے اعزاء و اقارب میرے جسد بے روح کے قریب پہنچے اور زار و قطار رونے لگے، غم کرنے لگے۔ میں ان سے کہنے لگا کہ عجیب لوگ ہیں، کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اب تو میرے تمام درد ختم ہو گئے ہیں، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن کوئی میری بات پر توجہ نہیں دیا، کسی نے میری بات پر توجہ نہیں دیا۔ میں نے دیکھا کہ چند لوگ میرے جنازے کو اٹھائے، مجھے غسل دیا، کفن پہنایا اور مجھے قبر میں لا کر دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد ایک منادی نے ندا دی کہ اے میرے بندے محمد باقر، بتاؤ کہ تم نے آج کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جیسے ہی یہ آواز آئی، میں نے اپنی تمام نمازیں، تمام
روزے، تمام واعظ و نصیحت، میری کتابیں، میری تمام عبادات کو میں نے پیش کیا، لیکن ایک بھی قبول نہیں ہوئی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک نیک کام انجام دیا تھا۔ جب میں نے وہ عمل کو پیش کیا تو مجھے نجات ملی، اور وہ عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں سڑک سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو بڑی بے رحمی سے سزا دے رہا تھا، مار پیٹ رہا تھا۔ میں ان دونوں شخص کے قریب پہنچا، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ قرضہ دینے والا اپنے مقروض سے اپنی رقم طلب کر رہا تھا، اور مقروض چلا رہا تھا کہ میرے پاس اس وقت کوئی ایسی قیمت نہیں کہ میں آپ کا قرض ادا کر سکوں، لیکن قرضہ دینے والا اصرار کر رہا تھا اور اسے مار پیٹ رہا تھا۔ تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی طرف سے میں تمہارا قرضہ ادا کر دیتا ہوں۔ اس کی جو بھی رقم تھی میں نے اس کا قرضہ ادا کیا، تو جو مقروض تھا وہ چلا گیا، اور قرضہ دینے والا میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے دعائیں دینے لگا۔ یہی ایک عمل تھا، یہی ایک خالص عمل تھا کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم نے میرے دیگر تمام اعمال کو شرف قبولیت بخشا۔ عزیزان ایمان، ذرا غور فرمائیں۔ اسی لیے میں نے ابتدا ہی میں کہا کہ کوئی بھی عمل چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہر عمل خدا کے لیے ہوتا ہے۔ خود مولائے متقیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، یاد رکھو، کوئی بھی عمل چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، عمل کی اہمیت اس کے قبولیت کے درجے پر پہنچنے سے ہوتی ہے۔ تو عزیزان ایمان، ذرا غور فرمائیں کہ ایک بندہ مومن کی عزت کا یہ مقام کہ خداوند عالم اس کی عزت کے بچانے سے تمام دیگر اعمال کو شرف قبولیت بخشا، لیکن ہائے دختر رسول جس کا پیغمبر نے ہر مقام پر احترام کر کے بتلایا، ہر جگہ احترام کر کے بتلایا کہ دیکھو یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اس کا میرے بعد بڑا خیال رکھنا۔ ہاں عزادارو، لیکن انصاف سے بتائیں کہ مسلمانوں نے کیسا سلوک کیا؟ جسے پیغمبر نے اپنا ٹکڑا کہا، فاطمہ تو بضعۃ منی، لیکن مسلمانوں نے یہی فاطمہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی، فاطمہ کے در پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے۔ ہاں عزادارو، نہ صرف جمع ہوئے بلکہ شہزادی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا، شہزادی در و دیوار کے درمیان پس گئی، ایک مرتبہ محسن کی شہادت ہو گئی۔ ہاں عزادارو، شہزادی نے جیسے ہی غش سے اٹھی پوچھا کہ ابوالحسن کہاں ہے؟ کہا کہ اے شہزادی، ابوالحسن کو مسجد کی طرف لے جایا گیا ہے، گلے میں ریسوا نے ظلم ڈال کر کھینچا گیا۔ جیسے ہی شہزادی نے یہ سنا، کہنے لگی کہ اے ظالموں، علی کو چھوڑ دو ورنہ اپنے بالوں کو پریشان کر لوں گی۔ ہاں عزاداروں، میں کہوں گا شہزادی، صرف آپ نے سنا تو آپ برداشت نہ کر پائی، ذرا کربلا میں آئیں، آپ ہی کی بیٹی ہے، ایک اور علی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، جسے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسوء الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اموات کی مغفرت فرما، مخصوصاً جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ تمام مومنین جہاں بھی
رہ رہے ہیں، دنیا کے جس گوشے میں بھی رہ رہے ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ کرونا وائرس کی وبا سے تمام مؤمنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، جلد از جلد ہمیں اس کرونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرما، تمام مؤمنین کے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے کوتاہیوں کو درگزر فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مخصوصاً مقامات مقدسہ شام و عراق کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ اب حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولوی سید ضمیر حیدر جعفری، اہلیہ مولوی سید ضمیر حیدر جعفری، کنیز فاطمہ بنت میر محمد علی ذکی، سیدہ بیگم بنت مرزا فیاض علی بیگ کی رکوع سال فرمائیں۔ جزاک اللہ مولانا سید مرتضیٰ موسوی۔ مومنین، اس کے بعد انشاءاللہ زیارت ہوگی اور اس کے بعد ہماری یہ مجلس کا اختتام ہوگا۔ میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس مجلس میں شرکت بھی فرمائیں اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بھی بنے، اور میں اپنی جانب سے اور میرے بھائی عسکر کی جانب سے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اور ایک چھوٹا سا اعلان آپ سب سن لیں کہ ٹورانٹو کے وقت کے مناسبت سے یہاں کی نماز مغربین جو تقریباً 9:15 پہ ہو رہی ہے یہاں پہ، تو شاید انڈیا کا ٹائم وہ تقریباً 6:15 صبح کے ہوگا۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک عمل زیارت عاشورہ کا انعقاد کیا ہے۔ کل اس کا پہلا دن تھا، آج دوسرا دن ہے، یہ انشاءاللہ 40 دن چلے گا۔ اگر آپ لوگ اس عمل میں شرکت کرنا چاہیں تو المہدی CIG.ca کے لنک کے اوپر کلک کریں صبح 6 بجے کے وقت، اور اس عمل میں شامل ہوں، اپنے حاجات کے لیے بھی اور نجی حاجات کے لیے، اور جو دوسرے اس وقت جو ایشوز چل رہے ہیں، گلوبل پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے۔ تو اب میں گزارش کروں گا جناب محمود رضوی سے کہ وہ زیارت پڑھائیں، اور اس کے بعد ہمارا یہ لائیو ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہوگا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایھا الرضا، کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک قرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، الامان 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 من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔